یا حسین یاد اربعین رلاتی ہے مولا مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اس خدا وحدہ لا شریک کے نام، اس خدائے لم یزل کے نام کے جس کی قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان، مال، عزت، آبرو، سانسیں سب کچھ محفوظ ہیں۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید حسن ایاز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو۔ ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو آج کی خصوصی نشریات آپ کو دکھا رہا ہے، یعنی کہ آج کا ہمارا موضوع ہے، آج کا ہمارا عنوان ہے یاد اربعین۔ آج کے اس ہمارے پروگرام میں جو کہ ہم دکھا رہے ہیں کراچی اسٹوڈیو یعنی کہ امام بارگاہ شہدائے کربلا انچولی سے، آج یہاں گفتگو ہوگی شہدائے کربلا میں شہدائے کربلا والوں۔ اس یاد میں یاد اربعین کا یہ پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں میں۔ آج ہمارے اس پروگرام میں ممتاز علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، نوحہ خواں حضرات موجود ہوں گے، اور زائرین کے حوالے سے جو کارواں جاتے ہیں کربلا میں، آج ہم اس موضوع پہ بھی ان سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز عالم دین مولانا سید حسنین عباس عابدی صاحب۔ قبلہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ایام عزا چل رہے ہیں، اس کے مصروفیات کے سلسلے ایسے زیادہ ہوتے ہیں کہ ایک عزا خانے سے نکل کر ہم ایک عزا خانے میں جاتے ہیں۔ یقیناً پوری دنیا میں یہ عمل جاری ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ تو قبلہ، قائم ٹی وی کی جانب سے میں آپ کا پھر بھی بہت ممنون ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ قبلہ، یاد اربعین آج ہمارا عنوان ہے، تو یہ وہ یاد ہے قبلہ کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جو بھی مولا حسین کا زوار ہے، عزادار ہے، اس کے احساسات، کیونکہ اس وقت پوری دنیا جو اس وبا کا شکار ہے، اس حوالے سے ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے پابندیاں ہیں، کچھ اور مسائل ہیں، لیکن وہ کربلا کی تڑپ کہ ہم اور آپ جو جا چکے ہیں، اب وہ بتابی بڑھ گئی ہے کہ اس اربعین پہ ہم اپنے اپنی کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی کنٹریز میں بیٹھ کے جو ہمارے جلوس اور مجالس ہیں ان کو ہم اٹینڈ کر رہے ہیں۔ قبلہ، آپ کی کیا فیلنگ ہے یاد اربعین کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور، کیا عرض کیا جائے، میں 2015 میں پہلی مرتبہ اربعین زیارت کا شرف حاصل ہوا بندے کو، اور چونکہ رہائش میری قم میں ہے تو قم سے میں زمینی سفر کرتا ہوا بارڈر پہ پہنچا۔ وہ سال ایسا تھا کہ مجھے یہ تک نہیں اندازہ تھا کہ میں جو پیسے لے کے چلا ہوں آیا اس میں پوری زیارت کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میں کہاں پہ ٹھہروں گا، کیا کھاؤں گا، کیا پہنوں گا۔ بس ایک جنون تھا اور وہ عشق تھا جو ہر بچہ بے شک اس مکتب سے رکھتا ہے کہ کسی طریقے سے کربلا کی زیارت ہو جائے، قبر ابا عبداللہ کی زیارت ہو جائے۔ ہم نکلے نجف سے، جب ہم نجف پہنچے ہیں تو میں نے کسی طرح پوچھتے ایک مکتب کا پتہ کیا، وہاں پہنچا۔ آپ یقین مانیں، میں جب نجف پہنچا ہوں تو ایسا لگ رہا تھا کہ بہت جانی پہچانی گلیاں ہیں۔ کیا بات ہے! ایسا لگ رہا تھا کہ ان گلیوں میں زندگی گزاری ہے، ان گلیوں میں رہے ہیں۔ بس نجف سے سلسلہ ایسا بنا کہ ایک عالم کینیڈا سے ہی تشریف لائے تھے، نام لے لوں ان کا، مولانا حسین شیرازی صاحب، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ تو مشی شروع ہوئی۔ اس مشی میں ہر وہ آدمی کہ جو کربلا گیا ہے، اربعین پہ گیا ہے اور شرف یاب ہوا ہے،
اس نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ آپ یہاں پر فقط اپنے ذہن میں کسی چیز کا تصور کریں, بالکل کسی چیز کی آرزو کریں, کیا بات ہے, اور وہ چیز ایسا لگتا ہے کہ سرکار عباس نے آپ تک پہنچا دی. سبحان اللہ, کوئی شک سچ ہے نہیں. قبلہ, یہ سچ ہے. یہ جس زائر سے پوچھیں گے نا, اکثر زائرین یہ کہتے ملیں گے کہ ہم نے سوچا تھا یہ چیز چاہیے, وہ چیز اس کو وہ مل جاتی ہے. صحیح کہا آپ نے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ روٹی کے پیچھے دنیا ایک دوسرے کو مارنے پہ تل جاتی ہے, بالکل گریبان تک ہاتھ پہنچ جاتے ہیں. لیکن عجیب عشق ہے اور عجیب معاملہ ہے حسین ابن علی کا کہ غریب سے غریب آپ عراقی کو دیکھیں گے کہ اس نے وہاں پہ موقب لگایا ہوا ہے اور وہ تلوار لے کے بھی کھڑا ہوا ہے, بالکل وہ گن لے کے بھی کھڑا ہوا ہے, اور کیا صرف اتنا رہا ہے کہ آ کر نہیں کھاؤ گے تو ماروں گا. کیا بات کی ہے, انتہا ہوتی ہے, انتہا ہوتی ہے. آپ دیکھیں مطلب کہ وہ ان کو جذبے پتہ ہے, ان کو اس عبادت کا ان کو صلہ پتہ ہے کہ زائرین کی خدمت کا کیا صلہ شہزادی کونین کی جانب سے ملے گا. قبلہ کیا خوبصورت بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مطلب مولا حسین سرکار کے لیے تمام معصومین نے کہا ہے کہ نمک سے روٹی کھا لینا لیکن قبر حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا. کامل الزیارات کی روایت ہے. بالکل. یہاں تک فرمایا کہ اپنے گھروں کو کھلا چھوڑ کے چلے جاؤ, بالکل. جب واپس آؤ گے تو تمہیں تمہارا گھر صحیح سلامت ملے گا. اور یہی وہ عراق میں بھی ہوتا ہے کہ مطلب کہ جب پوری دنیا کے لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ہر عراقی جو وہاں کے جو مقامی ہوتے ہیں سب دروازے کھلے ہوتے ہیں, اور وہاں پر بلکہ وہ بلاتے ہیں, جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ بلا کے چاہتے ہیں کہ مطلب ان کو یہ شرف حاصل ہو جی کہ ایک زائر کی خدمت کی, ایک عزادار کی خدمت کی. بالکل. قبلہ آپ کی گفتگو کا سلسلہ بھی ہم جاری رکھیں گے, اور اس وقت ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, بہت ہی اچھی نوحہ خوانی کرتے ہیں, منقبت خوانی کرتے ہیں, ذیشان حیدر. ذیشان, یاد کربلا پہ قبلہ کعبہ نے ابھی کہا, تو آپ بھی ہر سال اربعین پہ ہمارے ساتھ سبھی وہاں موجود ہوتے ہیں, کیا محسوس کیا رہے ہیں آپ کی بات؟ حسن بھائی, میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا قائم ٹی وی کا, آپ کا, اور تمام ان لوگوں کا جو عزائے حسین کو اپنے دل میں سجا کے بچھا کے رکھتے ہیں. بس جیسے ہی قبلہ نے اتفاق بتایا اپنا کہ 2015 میں ان کو شرف حاصل ہوا پہلی مرتبہ کربلا جانے کے لیے, تو 2017 میں غالباً آرزو بہت تھی میری کہ کربلا جاؤں, لیکن ہر سال ہوتا تھا ایسا. آپ یقین نہیں مانیں گے, 3 سال میں نے اپنا سامان تیار کیا اور نہیں ہو سکا سب چیزیں. 25 محرم جو مخصوصی ہوتی ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو اس میں میرا پہلی مرتبہ جانا ہوا کربلا. اور مطلب ایک جو عشق ہوتا ہے اور جو ایک دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے, تو قبلہ بھی میری اس بات کی تائید کریں گے اور یقیناً آپ بھی کریں گے کہ کربلا بندہ کہیں سے بھی جائے لیکن پہلی نظر پڑتی ہے سرکار مولا ابوالفضل عباس کے روضے پہ. تو جب ہماری مطلب جب میری نظر پڑی پہلی مرتبہ, جو وہ دل کی جو کیفیت ہے, جو دل کا عالم تھا, وہ میں بس بیان نہیں کر سکتا. لیکن پھر یہ ہوا کہ بڑی نوحہ خوانی کری وہاں جا کے, پھر وہیں پہ تھا, اور دل اتنا جب ہم لوگ واپسی آ رہے تھے تو دل بڑا بیتاب تھا, بے چین تھا. تو مجھے اطلاع یہ ملی کہ بھائی اربعین نے حسینی میں بھی میرا نام قافلے میں آ چکا ہے. تو اس میں ہمارے ساتھ بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خواں بھی تھے, فرحان بھائی بھی تھے, اور بھی دیگر تھے, آپ بھی آئے تھے, عرفان بھائی بھی تھے, بہت لوگ تھے. خیر, تو وہ 2017 کا سال جو تھا اس وقت میرا بھاگ ایسا کھلا قسمت کا کہ میرا سلسلہ تسلسل جو ہے وہ میرا جاری رہا. اچھا, کربلا میں جب پہلی مرتبہ میں نے مشی کری تو وہاں کی جو کیفیت تھی وہ ایک مطلب ایک جو ایکسائٹمنٹ تھی اندر سے ہر عزادار کے, خصوصاً میرے, کیونکہ میں نے پہلی مرتبہ میں مشی کرنے کے لیے گیا تھا. تو آپ یقین نہیں مانیں گے کہ وہ جو تھکاوٹ ہوتی ہے جب آپ روضہ مولا حسین, روضہ مولا عباس کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسی اترتی ہے کہ مطلب گویا آپ پہ کوئی تھکن طاری نہیں تھی. بالکل. تو یہ بس یہی ہے کہ اس سال بڑی بے چینی ہے اور بڑا دل رو رہا ہے کہ ابھی بھی پل پل یہ دعا ہے کہ کسی طرح جو یہ معاملات ہیں وہ ختم ہوں, اور ہم سب جتنے بھی عزادار ہیں جو اپنے ملک میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں پھر سے زیارت امام حسین کا شرف حاصل کریں. قبلہ نے بتایا کہ جو آرزو کرو وہاں مل جاتی ہے. اچھا, بہت سارے لوگ مجھے بتاتے تھے, تو میں کبھی گیا نہیں تھا. تو جب میں وہاں گیا تو دوست نے ایک ایسی مطلب کچھ اپنے منہ سے الفاظ ادا کیا, تو آپ یقین نہیں مانیں گے 50 سے 70 قدم تک چلے ہوں گے, وہ چیز اس کو مل گئی. یہ پہلا مطلب میں نے دیکھا. پھر ہمارے جو دلی آرزو تھی, چھوٹی چھوٹی چیزیں, تو ایسی آپ کی پوری ہو رہی تھی وہاں پر کہ کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے. تو بڑے موضوعات ہیں, بڑے معاملات ہیں, اور مطلب وہاں پر عزاداری گریا, مطلب وہاں تو ایک ایک قدم بھی آپ کا عبادت ہے جو آپ روضہ امام حسین کی طرف بڑھاتے ہو. بالکل. ناظرین, یہ ہمارا
یاد اربعین کا پروگرام جاری ہے اور وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو. یا ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو. وقفے کے بعد میں ہوں آپ کا میزبان سید حسن ایاز جعفری اور آج کا عنوان ہے یاد اربعین. وقفے سے پہلے قبلہ کعبہ سے گفتگو ہو رہی تھی اور معروف نواز خان ذیشان حیدر سے بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی. قبلہ یاد اربعین میں تو ایک یاد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سال کئی زائرین ہم سے بچھڑ گئے، کئی خزانے ہمارے پاس سے بچھڑ گئے، جس میں علامہ قبلہ کعبہ طالب جوہری صاحب، علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب اور اس طرح کے اور معروف عزادار کے جو عزاداری میں آگے رہا کرتے تھے. اچھا دیکھیں، یہ خود وصیت ہے مولا حسین کی بالکل کہ میرے زائروں کی اس طریقے سے خدمت کرنا، تو وہ اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے خدمت کر رہے ہیں. اور وہ افراد جو ہم سے بچھڑ گئے اس اربعین سے پہلے، کچھ ایسے عزادار ہیں کہ جو محرم سے پہلے ہی ہمارے درمیان سے، مثلا ہمارے عزیز دوست مولانا علی شاکری، مولانا اسد شاکری کے بھائی قوم میں انتقال فرما گئے، شہریار آبدی صاحب، ایسے بہت سارے افراد ہیں. تو دیکھیے یہ لوگ تو، موت نام کیا ہے، کس چیز کا ہے؟ موت تو نام ہی ملاقات علی کا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھوں میں ملک ہے، اور وہ بابرکت کون ہے؟ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب دیکھیے وہ چیز جس سے پروردگار نے اپنی قدرت کاملہ کی علامت بنائی، وہ خلقت موت و حیات کو بنایا. الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے جس نے موت اور حیات کو بنایا. اور یہاں پہ حسن اور قرآن کی لطافت اگر دیکھیں تو پروردگار نے حیات پر موت کو مقدم کیا ہے. پہلے لفظ موت رکھا، پھر لفظ حیات. بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ جسے ہم حیات کہتے ہیں، یہ زندگی، پروردگار قرآن میں اسے کھیل و تماشے سے تعبیر کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کھیل و تماشا ہے، الہ و لعب ہے. موت نام ہے ملاقات علی کا. اب علم فرد ہے میں یموت یرنی، تم مرو گے نہیں جب تک ہمیں نہ دیکھ لو. کیا بات ہے، بے شک ہم آئیں گے تمہارے بے پاس. شک بے شک. اور چاہنے والے کے روح کے لیے جو لکھے ہیں الفاظ کے کس طریقے سے قبض ہوتے ہیں. زندگی میں جیتے تھے، دنیا میں جیتے تھے ماتم کرتے ہوئے، عزاداری کرتے ہوئے. یہاں یہ سوچ کے روتے تھے کہ کیسے ہوں گے، وہاں یہ سوچ کے رو رہے ہوں گے کہ ایسے تھے جن پہ رو رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ یقین مانیے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ عزادار دنیا سے جا چکا ہے، لیکن زائرین جب کربلا جا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کربلا میں اکثر یہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ وہ روحوں میں کربلا، عشق ابو الفضل عباس، عشق مولا حسین بسا ہوا ہے نا. تو وہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو، اچھا وہ میرے خیال سے مولا تائید دینے کے لیے عزادار کو کیسا ہوتا ہے، اس لیے وہ نشانیاں وہ دیکھ پاتے ہیں. یہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے. بالکل. قبلہ ذیشان حیدر یہاں موجود ہیں، تو اربعین کے حوالے سے ذیشان کوئی ایک کلام اگر آپ. بالکل میں پیش خدمت کروں گا کلام، اور یہی ہے کہ آپ لوگوں نے جس طرح بات کری، کوئی نہ کوئی مطلب شخص جو یہاں سے منتقلی ہو جاتی ہے، اس کے انتقال کا مقصد ہی مطلب ہی منتقلی ہے. تو ایسے واقعات خیر ہم نے بھی بڑے سنے ہیں، اور میرے والد 2015 میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو مجھے بھی میرے بہت سارے دوست ایسے ملے، میرے بڑے بھائی کے دوست ایسے ملے جنہوں نے یہ با کے بتایا بڑی حیرانگی کے ساتھ کہ ہم نے ان کو دیکھا. صحیح ہے. تو بس یہی ہے کہ یہ ایک بڑا زندہ معجزہ ہے کربلا کا. اور بس میں کلام پیش کروں گا، چونکہ اربعین حسینی بھی قریب ہے، اور شہادت بی بی سکینہ کے حوالے سے مظہر عابدی صاحب کا کلام ہے جو عرفان بھائی نے پڑھا ہے، وہی میں پیش کروں گا. اگر چاہوں گا کہ شامل کلام آپ بھی ہوں، ہم سب مل کے پڑھیں گے تو بہت اچھی بات ہوگی، اور مل کر بآواز بلند نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلیں. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی
چلو گھر چلیں. یہ کرتی تھی ماں لحد پر بکا میری لاڈلی چلو گھر چلیں. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں. یہاں سے چلو چلیں کربلا وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا. ہائے ہائے ستم جو ہوئے بتانا انہیں دکھانا انہیں یہ کرتا جلا. چچا جان کو دکھانا ذرا ردا خون بھری چلو گھر چلیں. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں. قدر سے ملو تو دل جو بھی ہو بتانا انہیں بہت روئی ہو. قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو. لحد باپ کی ملے جب تجھے ہائے ہائے تو ہائے. کہنا یہی چلو گھر چلیں. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر ارے چلیں. بتانا انہیں سبھی سختیاں ملی کس قدر تجھے گھڑکیاں. ہماری ردا چھنی کس طرح لٹی کس طرح تیری بالیاں. بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی چلو گھر چلیں. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں. گیا مرکدے سکینہ پہ گر کرے گا وہاں یہ مظہر بیاں. عطا عمر کر سے دائمی یہ عرفان ہے تیرا نوحہ خاں. وہاں جا کے پھر کہے گا نہیں میرا دل کبھی چلو گھر چلیں. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں. جزاک اللہ. بہت ہی اچھا کلام شاعر اہل بیت مظہر عابدی صاحب نے یہ اپنے قلم سے تحریر کیا اور اسے ہمارے آپ کے ہر دل عزیز نوحہ خاں عرفان حضر نے پڑھا. اور پھر یہ قبلہ گفتگو کو ہم یہیں سے لے کے چلتے ہیں کہ زندان کا یہ جسے آپ نے نوحہ سنا کہ جب رہائی ہوئی سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں. کیا بیتی ہوگی اس سید حجات مولا پہ صابر مولا پہ کہ جاتے وقت اس کارواں سے یہ لفظ کیسے نکلا ہوگا, کس طرح یہ جدائی, کیونکہ لفظ تو ہمارے پاس نہیں ہے. یہ مولا کو پتہ ہے, بیویوں کو پتہ ہے کہ اپنے پیارے سے رخصت کر کے جانا بہت ہی مشکل کام ہے. آپ کیا کہیں گے؟ ایاز بھائی زبان تھم سی جاتی ہے, دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے جب اس 4 سالہ یتیمہ کا انسان تذکرہ کرنا چاہتا ہے. ہائے عجیب مظلومیت ہے اس بچی کی. آپ یقین مانیں مقتل کے فکرے ایسے ہیں کہ پہلی سفر کو جب کاروان شام میں داخل ہوا ہے تو حکومتی سطح پہ عید کا اعلان کروایا گیا تھا. ہائے لوگوں کے درمیان نئے لباس تقسیم کیے گئے تھے. لوگوں نے دہکتے ہوئے کوئلے اپنی چھتوں پہ رکھے ہوئے تھے. ہائے اگر کسی کو کچھ نہیں ملا تو اس نے ابلتے ہوئے پانی کو اوپر سے ہائے پھینکا. اسی کے درمیان صرف اشارہ کرتے ہوئے ام حبیبہ کا واقعہ ہے کہ وہ کھجوروں کو لے کر آئی. تو اس سے پہلے کہ شہزادی سکینہ ان کھجوروں میں سے کچھ اٹھاتی, ثانیہ زہرا نے ایک جملہ کہا کہ بیٹا سکینہ پہلے اس سے پوچھ لو کہیں یہ صدقے کی تو نہیں ہے. یعنی آل محمد پہ یہ وقت آ چکا ہے کہ صدقہ آل محمد کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. آپ کا سوال یقیناً انسان اپنے عزیز کو جب قبر میں لیٹاتا ہے تو
दिल नहीं चाहता कि उसकी कब्र से उठ के घर को रवाना हो। अजीज़ व अकारिब उसे बुलंद करते हैं, घर की तरफ लेके आते हैं। लेकिन जब इंसान इस दुनिया से जाता है और जो दफन कर रहा होता है, तो दुनिया का दस्तूर यह है कि एक इंसान कब्र में देता है, एक इंसान कब्र में लेता है। सलाम ना करूं उस इमाम पर जिसके हाथों में हथकड़ियाँ थीं, पैरों में बेड़ियाँ थीं, गले में खारदार तोक था। ज़िंदान में जब बच्ची के लाशे को उठाया है तो एक जुमला कहा है बाबा सज्जाद बड़ा मज़लूम है बाबा। मक्तल कहता है कि 2 हाथ कब्र मुतहर से बाहर आए, आवाज़ आई लाओ सैयद सज्जाद हमारी अमानत को हमारे हवाले कर दो। अब रवानगी की सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर है जब बच्ची कैद खाने में मर गई और इस दुनिया से रुखसत हो गई शहज़ादी, शाम में एक इनकलाब सा बरपा हुआ कि एक बच्ची कैद खाने में मर गई। औरतों ने अपने मर्दों को रवाना किया कि जाओ, ये यजीद इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा। अब लोग निकले, उसने फ़ौरन ऐलान रिहाई किया कि आप लोग मदीने वापस जाइए। अमारियों पर शहज़ादियाँ सवार हो चुकी हैं। इतने में सैयद सज्जाद ने क्या देखा कि जनाब उम्मे रबाब अपनी अमारी पे मौजूद नहीं है। शहज़ादी को बुलाया, सानिया ज़हरा अली की बड़ी बेटी ज़ैनब कुबरा। फूफी अम्मा उम्मे रबाब कहीं नज़र नहीं आती। ये वो बीबी है जिसकी एक गोद करबला में उजड़ गई, एक गोद ज़िंदान में उजड़ गई। चलो बेटा सज्जाद चल के देखते हैं। शाम की औरतें गुजर रही थी तो शहज़ादी ने उनसे पूछा, क्या तुमने किसी बीबी को देखा है यहाँ से गुजरते हुए? कहा हमने एक बीबी को देखा है जो कैद खाने में बैठी है, कैद खाने में मौजूद। देखा सैयद सज्जाद और ज़ैनब ने कि एक छोटी सी कब्र है, उस कब्र पे माँ दोनों हाथों को रख के बैठी हुई है और ये जुमला कह रही हैं कि बेटा सकीना चलो रिहाई मिल गई, चलो सकीना बेटी रिहाई मिल गई। किस तरीके से ये माँ पहुँची है मदीने वापस, और उसके बाद जो शहज़ादी जब तक ज़िंदा रहीं कभी भी साए में नहीं आई, हमेशा धूप में बैठी रहीं। अजीब मामला यह है कि अगर यहाँ पर इस वक्त हमारी नामूस मौजूद हों और कोई इशारा उनकी तरफ कर दे और उनके नाम को लेकर मजमे सरेआम में तारुफ़ कराए, तो ये बात इंसान की गैरत को गवारा नहीं करती। मेरा मौला सज्जाद ये देखता रहा, शहज़ादियों पर उंगलियां उठा उठा के इशारा करते रहे इश्किया, शहज़ादियों के नामों को पुकारा जाता रहा। बस एक रवायत पे मैं अपनी बात को तमाम करूं कि जब यजीद के दरबार में ये कारवान आया है तो एक रस्म थी, 12 बीबियाँ थीं, सबके बाजुओं पे रस्सी बांधी गई थी, सकीना के गले में रस्सी बांधी गई थी। यजीद के सामने एक तश्त रखा हुआ था, उस तश्त पे कपड़ा था। यजीद ने कहा मैंने सुना है कि हुसैन की एक बेटी है जिसका नाम है सकीना। लईन ने इशारा किया, हाँ वो बच्ची यजीद देख रहे हो वो सकीना है। कहा सकीना आगे आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। बच्ची आगे नहीं बढ़ी। खूरी ने ताजियाने को उठाया, आगे बढ़ा। सैयद सज्जाद ने कहा लईन देखता क्यों नहीं, 12 बीबियाँ हैं, रस्सी एक है। सकीना की रस्सी को ढीला किया गया, शहज़ादी आगे बढ़ी। कहा सकीना मैंने सुना है तुम्हारा बाबा हुसैन तुमसे बड़ी मोहब्बत करता था। कहा मेरा बाबा मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था। कहा मैंने ये भी सुना है कि जब हुसैन कभी बाहर जाते थे किसी काम से और वापस आते थे तो तुम्हारे लिए खजूरों को लेकर आते थे। कहा मेरा बाप जब वापस आते थे तो खजूरों को लेकर आते थे। ये जुमला कहने के बाद उसने कहा सकीना ये तश देख रही हो, इसके अंदर खजूर मौजूद है, आओ सकीना आगे बढ़ो, खजूरों को ले लो। अब शहज़ादी ने सैयद सज्जाद के चेहरे को देखा। सैयद सज्जाद ने कहा सकीना आगे बढ़ो वरना लईन ताज़िया ना मारेगा। खुदा किसी बेटी को उसके बाप से इस तरह ना मिलाए जिस तरह सकीना अपने बाप से मिली है। शहज़ादी ने तश से कपड़े को हटाया है, बाबा के कटे हुए सर को देखा, चाहा बच्ची ने कि बाबा के सर को उठा ले। लईन ने हाथ पे ताज़ियाना मारा, बच्ची पीछे हटी। कहा सकीना मैं तो तब मानूं तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत करता था कि तुम वहीं से पुकारो तुम्हारा बाप तुम्हारे पास आ जाए। जले हुए कुर्ते को दरबार में उठाया, का बाबा भरा हुआ दरबार है, मोहब्बत का इम्तिहान है, बाबा सकीना के पास आ जाओ। मक्तल कहता है सरे हुसैन हवा में मुअल्लक हुआ, सकीना की आगोश में आया, बच्ची ने रुखसार पे रुखसारा रखा और बैन करना शुरू किया। बाबा तमाचे मारे गए, बाबा ताजियाने मारे गए। ये है हुसैन की मसला। करीब रखा है
آنسوں سے بھرا حسین کا سر، اور سکینہ دیکھ نہ پائی یہ غمزدہ منظر، پدر کو دیکھا تو بچی نہ ضبط کر پائی کہ اٹھا کے ننھے سے ہاتھوں کو روئی چلائی کہ اپنی بیٹی اپنی بیٹی کو نہ اس طرح رلاؤ بابا، کہ میں سکینہ ہوں میری گود میں آؤ بابا، ارے میں سکینہ ہوں میری گود میں آؤ بابا، کہ جب سے تم گھر سے گئے نیند سے رشتہ ٹوٹا، کہ نیند آئے بھی تو سونے نہیں دیتے آدھا، کہ کب تلک ظلم سہوں کچھ تو بتاؤ بابا، کہ میں سکینہ ہوں میری گود میں آؤ بابا، کہ تم نے ہر ایک کے لاشے کو اٹھایا بابا، کہ میرے اصغر کو بھی تربت میں سلایا بابا، کہ کاش میری بھی لحد تم ہی بناؤ بابا، کہ میں سکینہ ہوں میری گود میں آؤ بابا، کہ آج بھی آتی ہے زندان سے ریحان صدا، عمر کا قیدی بھی ہو جاتا ہے ایک روز رہا، کہ مجھ کو اس قید سے آزادی دلاؤ بابا، کہ میں سکینہ ہوں میری گود میں آؤ بابا۔ یا حسین یاد اربعین رلاتی ہے،